چترال میں گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی اپ گریڈیشن ہونے کے بعد چترال میں گورنمنٹ پالی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، جہاں مختلف قسم کے ہنر اور تکنیکی تعلیم سکھائی جائے گی۔ اس علاقے میں غربت اور بے روزگاری کے خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کے مضافاتی علاقے بلچ میں گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا اپ گریڈیشن ہوا اور اب اس ادارے کے احاطے میں گورنمنٹ پالی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا بھی افتتاح ہوا۔ خیبر پختونخوا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے منیجنگ ڈائریکٹر پروفیسر انجینئر عبدالغفار خان نے نقب کشائی کرتے ہوئے اس ادارے کا افتتاح کیا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ ٹیکنیکل سینٹر کے لان میں ایک پروقار تقریبی منعقد ہوئی، جس میں منیجنگ ڈائریکٹر عبدالغفار خان مہمان خصوصی تھے، جبکہ تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر چترال محمد علی خان نے کی۔ مولانا گلاب الدین کی تلاوت کلام پاک کرنے کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ٹیکنیکل سینٹر کے پرنسپل رحمت کریم اور انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین انجینئر سردار ایوب نے منیجنگ ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس ادارے کو آگے لیول تک لے جانے کا مطالبہ کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چترال نے ہنر سیکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ چین ایک پسماندہ ملک تھا، مگر وہاں ہر فرد نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھا۔ اب پوری دنیا کی مارکیٹ میں چین کا سامان فروخت ہو رہا ہے۔ منیجنگ ڈائریکٹر عبدالغفار خان نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ ضرور کوئی ہنر یا فن سیکھے تاکہ ان کو آسانی سے روزگار مل سکے۔ ڈپٹی کمشنر چترال نے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا واحد حل فنی تعلیم کے حصول کو قرار دیا۔ ہمارے نمائندے سے پرنسپل رحمت کریم نے بات کرتے ہوئے ادارے کی تفصیل بتا دی۔ یہاں پہ آٹو میکینک ہے، ہم سکھاتے ہیں، الیکٹریشین کورس ہے، فرنیچر ٹیکنیشین ہے اور ٹیلرنگ ہے، ڈریس میکنگ اور ساتھ کمپیوٹر ہے۔ منیجنگ ڈائریکٹر عبدالغفار خان نے بھی میڈیا سے بات چیت کر لی۔ ہمیں یہ امید ہے کہ یہاں چترال کے لوگوں میں پوٹینشل بہت ہے، لوگوں میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، بس ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ان کو انشاءاللہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہے، ان کو مواقع فراہم کرنی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ اکثر ہمارے علاقے میں ٹرینڈ پہلے یہ تھا کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پھر جو ہے CSS PSS کرے، یہ اس سائڈ پہ لوگ زیادہ زور لگاتے تھے، ٹیکنیکل کا زیادہ رجحان نہیں تھا۔ تو ہمیں جو بچے ملتے تھے وہ اکثر وہ لڑکے ہوتے تھے جو نہ میڈیکل میں چلے جاتے، نہ انجینئرنگ میں جاتے، نہ آگے بڑھتے، تو وہ ہمیں مل جاتے تھے۔ تو اس میں اکثر لڑکے ایسے ہوتے تھے کہ وہ کورسز کو فالو نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کورسز بھی پہلے جو ہے ہماری بہت پیچیدہ تھی۔ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ CBT ہمارا ایک ٹرمینالوجی ہے، میں سر سب کو سمجھا دوں، کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں امتحان پرچے کی شکل میں نہیں دینا پڑتا کہ آپ پرچہ دیں گے۔ اسیسر آئے گا، آپ کے جاب کو دیکھے گا، موقع پر آپ کو دیکھے گا کہ آپ نے کام سیکھا ہے یا نہیں سیکھا۔ اگر سیکھا ہے تو آپ ایکریڈٹ ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ اگر نہیں سیکھا تو پھر دوبارہ سکھائیں گے آپ کو۔ DPO چترال نے منشیات کی لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے فنی اور تکنیکی علوم پر زور دیا۔ اگر ہم اپنی ایجوکیشن، اپنے یوتھس کو ایجوکیشن نہیں دیں گے، ان کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو طریقے سے مصروف نہیں رکھیں گے، تو پھر وہ کسی غلط راستے پہ نکلیں گے۔ ڈپٹی کمشنر چترال نے بھی اسے ترقی کا واحد ذریعہ قرار دیا۔ ہماری ترقی کے جو انحصار ہے، جو ہماری جو بیک بون ہے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر بندہ جب ٹیکنیکلی اکوپڈ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹیکنیکلی اکوپڈ کریں، جو چیزیں آپ کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لیں، اس کو پازیٹیو یوز کے لیے کریں، اور اپنے لیے ایسے ایونیوز کھولیں جہاں سے جو ہے ٹیکنیکلٹیز، اور پھر آپ ایک ٹیکنیکل سیکھ کے کتنے لوگوں کو آپ خود آ کے نوکری دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ان اداروں کو اگر ہم وہ کریں، اور میں جتنی بھی یوتھ ہے اس کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ڈالیں تاکہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں۔ تقریب کے آخر میں ووکیشنل سینٹر برائے خواتین اور ٹیکنیکل سینٹر برائے طلباء کے کامیاب طلباء و طالبات میں ٹیلرنگ، آٹو میکینک اور کارپینٹر کے سامان پر مشتمل کٹ اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم ہوئے۔ اس تقریب میں دونوں اداروں کے طلباء و طالبات اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ علاقے کے ماہرین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ گورنمنٹ پالی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں اب ڈریس میکنگ اور سول انجینئرنگ کے ڈپلومہ لیول تک تربیت دی جائے گی۔ گورنمنٹ پالی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی سنگ بنیاد رکھنے سے علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ ادارہ جب کامیاب ہوگا تو یہاں سے فرق التحصیل طلباء و طالبات کو باعزت روزگار ملے گی، اور یہ ادارہ یہاں سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ گل حماد فاروقی، چترال۔